اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کی تخلیق فرمائی ہے، یعنی انسانوں کے اوپر یہ بات لازم ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے۔ یہ ایمان اور اسلام کی دولت سے اللہ رب العزت نے انسان کو مالا مال فرمایا ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5 شہادہ، اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ ارکان اسلام یہ 5 ہیں۔ سب سے پہلا رکن وہ ایمان ہے، اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تو اکیلا ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، وانی رسول اللہ، اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ دوسری چیز اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، والحج، بیت اللہ کا حج ادا کرنا۔ یہ 5 چیزیں انسان کے اوپر لازم ہیں ارکان اسلام میں سے، اور ارکان اسلام میں سے سب سے آخر میں حج کو بیان کیا گیا ہے، بعض روایات میں 4تھے نمبر پر اور بعض روایات میں آخری نمبر پر حج کو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، اجر و ثواب اللہ رب العزت نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ ثواب اور اجر اسی حج کا بیان فرمایا ہے۔ تذکرہ 5ویں نمبر پر ہے، یہ 4تھے نمبر پر ہے، لیکن اس کا ثواب، اس کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ اور کسی عبادت کا اتنا اجر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من حج للہ، کہ جو انسان اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، حج للہ، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے بیت اللہ کا حج ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس انسان کو اتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں کہ اور کسی عبادت کا اتنا اجر و ثواب نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے اندر ایسے بھی لوگ آئیں گے کہ جو بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جائیں گے، ان میں سے بعض امراء ہوں گے، امیر لوگ ہوں گے، ان کا مقصد تجارت کرنا ہوگا۔ بعض غرباء آئیں گے، ان کا مقصد بھیک مانگنا ہوگا۔ بعض علماء آئیں گے، ان کا مقصد ریاکاری، نمود و نمائش ہوگی، اور بعض ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جن کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو۔ اور یہی بات اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمائی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ انسانوں کے اوپر اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بیت اللہ کا حج فرض کیا گیا ہے، نہ ریاکاری کے لیے، نہ نام و نمود کے لیے، نہ نمائش کے لیے، نہ مانگنے کے لیے، نہ تجارت کے لیے۔ اللہ کا حج، یہ جو بیت اللہ کا حج انسان کے اوپر فرض ہے، اس کا مقصد للہ، اللہ کی رضا،
اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ اور یہ فرض کس کے اوپر ہے؟ من استطاع الیہ السبیلا، کہ جو اس کے رستے کی طرف طاقت رکھتا ہے، یعنی اتنا مال و دولت اس کے پاس موجود ہے کہ وہ سفر کے اخراجات کو برداشت کر سکتا ہے، اور اتنا مال و دولت موجود ہے کہ جتنی دیر وہ وہاں پر موجود ہے اس کے گھر والے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، ان کے پاس کھانے پینے کی تمام اشیاء کی ضرورت چیزیں موجود ہو، ایسے بندے کے اوپر بیت اللہ کا حج لازم ہے۔ اور ایسے بندے کو چاہیے کہ جلد از جلد ایسا بندہ بیت اللہ کا حج جو اس کے اوپر فرض ہے اس فریضے کو ادا کرے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں کر لیں پھر اس کے بعد حج کرنے چلے جائیں گے، لوگ کہتے ہیں ہم مکانات بنا لیں، کاروبار کو سٹینڈ کر لیں پھر ہم حج میں چلے جائیں گے۔ یہ نہایت ہی غلط سوچ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قدر علی الحج ترکہ فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، کہ ایسا بندہ قدر علی الحج جو حج ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، حج ادا کرنے کی قدرت اس کے پاس موجود ہے، فترکہ، لیکن پھر بھی وہ حج ادا نہیں کرتا، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، تو اللہ کو یہ بات نہیں پسند ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ جس بندے کے اوپر حج لازم ہے اسے چاہیے جلد از جلد اس فریضے کو ادا کرے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جس نے حج کا ارادہ کر لیا اسے چاہیے اس حج کے ارادے کو جلدی جلدی پورا کرے۔ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ، کیونکہ پتہ نہیں کہ انسان کب بیمار ہو جائے، بیماری کب انسان کے اوپر آ جائے۔ وَتَذِلُّ الضَّالَّةُ، اور مال و دولت کے اندر کمی کیسے آ جائے انسان کو پتہ نہیں، کب آ جائے نہیں پتہ۔ وَتَعْرِضُ الْحَاجَّةُ، اور رستے کے اندر کوئی رکاوٹ پیش آ جائے نہیں پتہ ہوتا انسان کو، اس بات کا علم اللہ کے پاس ہے۔ لہذا جب انسان کے پاس قدرت ہو، مال و دولت موجود ہو، تو ایسے بندے کو چاہیے فَلْيَتَعَجَّلْ، اپنے حج کو جلد از جلد اس فرض کو ادا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من حج للہ، کہ جو انسان بیت اللہ کا حج ادا کرتا ہے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، وَلَمْ يَرْقُصْ وَلَمْ يَفْسُقْ، اور اس کے اندر کوئی گناہ نہیں کرتا، ایسے کام نہیں کرتا کہ جن سے اللہ نے روکا ہے، کوئی اور گناہ والا کام نہیں کرتا، رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، تو اللہ رب العزت ایسے بندے کو اتنا ثواب عطا کرتے ہیں کہ وہ بندہ اپنے گھر کی طرف ایسے لوٹ کر آتا ہے کہ جیسے پہلے دن اس کی ماں نے اس کو جنا ہوتا ہے۔ یعنی اتنا ثواب اللہ انسان کو عطا کرتے ہیں کہ جو بیت اللہ کا حج ادا کرتا ہے، کوئی گناہ والا کام نہیں کرتا، سارے ارکان صحیح طور پر ادا کرتا ہے، تو وہ اپنے گھر میں ایسے لوٹ کر آتا ہے کہ جس طرح پہلے دن اس کی ماں نے اس کو جنا ہوتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اور یہ ثواب نماز کا نہیں ہے، یہ ثواب روزے کا نہیں ہے، یہ ثواب زکوٰۃ کا نہیں ہے، ان عبادات کا بدلہ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن سب سے زیادہ اجر و ثواب اللہ حج کا ادا فرماتے ہیں۔ نماز کا تو اتنا اجر و ثواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان نماز ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتے ہیں جس طرح ایک سوکھے درخت کے پتے ہوا آنے سے جھڑ جایا کرتے ہیں۔ روزے کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، زکوٰۃ کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، لیکن حج کا ثواب یہ ہے کہ انسان جب صحیح معنوں میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیت اللہ کا حج ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال سے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ حج بلا شبہ ایک کثیر المقاصد اور ایک کثیر الفوائد عبادت ہے، جس کے دینی اور دنیاوی فوائد اس قدر زیادہ ہیں کہ وقت ختم ہو سکتا ہے لیکن اس کے فوائد ختم نہیں ہو سکتے۔
اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس حقیقت کو صحیح معنوں میں بیان فرما دیا، صاف الفاظ میں اللہ نے بیان فرما دیا، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، لوگ یہاں آئیں، آ کر دیکھیں کہ حج میں ان کے لیے کیسے کیسے دینی فوائد موجود ہیں، کیسے کیسے دنیاوی فوائد موجود ہیں۔ غور فرمائیے، حجاج اکرام اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنی تمام مصروفیات کو ترک کر کے، اپنے دوست احباب کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے ایک طویل سفر پر ان کا نکل کھڑے ہونا، اور یہ رجوع الی اللہ اور توکل علی اللہ کی ایک خاص کیفیت انسان کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ دوران سفر خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک انسان ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے، یقیناً یہ تزکیہ نفس کا باعث اور سبب بن جاتا ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں سے آنے والے لوگ، مختلف حصوں میں رہنے والے لوگ، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ، مختلف لباس پہننے والے لوگ، مختلف رنگوں کے لوگ، مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک ہی مرکز میں آ کر اکٹھے ہو جاتے ہیں، میقات پر پہنچ کر اپنے قومی لباسوں کو اتار دیا کرتے ہیں اور ایک سادہ سا فقیرانہ لباس پہن لیتے ہیں، اور مساوات کی، اخوت کی ایک ایسی عملی تصویر پیش کرتے ہیں، ایسی عملی تعلیم پیش کرتے ہیں کہ دنیا کے تمام مذہب مل کر بھی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتے جو حج کے موقع پر تمام لوگ پیش کیا کرتے ہیں۔ وہ ایک ایسا موقع ہے جہاں پر کوئی امیر ہو یا غریب ہو، شاہ ہو گدا ہو، اجمی ہو عربی ہو، شرقی ہو غربی ہو، سبھی لوگوں کا ایک ہی لباس ہوتا ہے، سبھی لوگوں کی ایک ہی زبان ہوا کرتی ہے، سبھی لوگ ایک ہی رخ پر ایک ہی الفاظ میں ترانہ توحید کو بلند کرتے ہیں، اور پھر ایک ہی وقت میں ایک ہی رخ پر ایک ہی طریقے پر اپنے مالک، اپنے آقا کے سامنے سجدہ ریز ہو جایا کرتے ہیں۔ زبان، رنگ، نسل، وطن وغیرہ کے نام پر بنائے گئے قوموں کے خود تراشیدہ بتوں کو توڑ پھوڑ کر پھینک دیتے ہیں، اور بس ایک ہی قوم رسول ہاشمی بن جاتے ہیں، اس کا درس دیا کرتے ہیں، اور ایک ہی رنگ کو زیب تن کر لیتے ہیں۔ وہ رنگ کون سا ہے؟ وہ رنگ ہے اللہ کا، صبغت اللہ، اللہ کے رنگ کو زیب تن کر لیتے ہیں، اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ حرم میں داخل ہونے کے بعد حرم کی پابندیاں، احرام پہننے کے بعد احرام کی پابندیاں، ایک دوسرے کے ساتھ امن و سلامتی کا درس دینا، اخوت و مساوات کا درس دینا، عزت و احترام کا درس دینا، یہ ساری تعلیمات انسان کو ملتی ہیں صرف ایک حج والی عبادت کے اوپر۔ غور کیجئے تو محسوس ہوگا کہ اسلامی تعلیمات کا کوئی ایسا بھی گوشہ باقی نہیں رہتا، کوئی ایسا عمل، کیسا حصہ بھی باقی نہیں رہتا کہ جو حج کی تعلیمات میں اس کو نہ دیا جاتا ہو۔ حج یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر بالواسطہ یا بلا واسطہ دین اسلام کی تمام تعلیمات انسان کو دی جاتی ہیں۔ اتحاد کی تعلیم دی جاتی ہے، قربانی و ایثار کی تعلیم دی جاتی ہے، نظم و ضبط کی تعلیم دی جاتی ہے، اخوت و مساوات کی تعلیم دی جاتی ہے، بھائی چارے کی تعلیم دی جاتی ہے، مساوات کی تعلیم دی جاتی ہے، امن و سلامتی کی تعلیم دی جاتی ہے، وحدت و ملت کی تعلیم دی جاتی ہے، رجوع الی اللہ کی تعلیم دی جاتی ہے، اتباع سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، عقیدہ توحید کی تعلیم دی جاتی ہے۔ گویا کہ دین اسلام کا کوئی گوشہ بھی ایسا باقی نہیں رہتا کہ جس کے اندر حج کے اندر بالواسطہ یا بلا واسطہ اس کی تعلیم نہ دی جاتی ہے۔ جتنے بھی امور ہیں، تمام امور کی تعلیمات حج کے دوران انسان کو دی جاتی ہیں، اور عقیدہ توحید اور اتباع سنت یہ دو اسلامی بنیاد کے عقائد ایسے ہیں، اور ان کی تعلیمات یہ نہایت ہی اہم ترین تعلیمات ہیں۔ ان کے بارے کے اندر تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ کس طرح ایک حاجی کو
دوران حج ان دو چیزوں کی تعلیمات دی جاتی ہیں۔ دین اسلام کے اندر عقیدہ توحید یہ کسی وضاحت کی ضرورت کی محتاج نہیں ہے کہ عقیدہ توحید کی وضاحت کی جائے انسان کے سامنے، عقیدہ توحید کے بارے میں بتایا جائے کہ عقیدہ توحید کیا ہے۔ یہ کسی کی وضاحت کے یا محتاج نہیں ہے عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید اگر انسان کا درست نہ ہو تو انسان چاہے جتنے مرضی نیک اعمال کر لے، کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ انسان چاہے نمازیں کیوں نہ پڑھتا رہے، انسان چاہے روزے کیوں نہ رکھتا رہے، زکوٰۃ کیوں نہ ادا کرتا رہے، مسجد بناتا رہے، مسجد نہیں بیت اللہ کی تعمیر کیوں نہ کرتا رہے، انسان چاہے حاجیوں کو ستو کیوں نہ پلائے، صدقہ و خیرات کیوں نہ کرے، حقوق کی پابندی کیوں نہ کرے، جتنے مرضی نیک اعمال کر لے، اگر عقیدہ توحید نہیں ہے تو وہ کوئی بھی نیکی انسان کو کارآمد ثابت نہیں ہو سکتی، انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے ہم لوگوں کو یہ بات واضح فرما دی ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اللہ کے محبوب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ بھی شرک کرتے تو میں اللہ آپ کے بھی اعمال کو ضائع کر دیتا، آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ انبیاء یہ شرک کے قریب نہیں آ سکتے، شرک انبیاء کے قریب نہیں جا سکتا۔ اللہ نے یہ مثال کیوں دی؟ یہ مثال ہمیں سمجھانے کے لیے دی کہ اگر وہ بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں، تو ہم تو عام انسان ہیں، اگر ہم اللہ کی وحدانیت کے اندر، اللہ کی الوہیت کے اندر غیر اللہ کو شریک کریں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے اعمال کا کیا بنے گا؟ ہمارے بھی سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ اور جو انسان اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے ایسے بندے کے متعلق صاف صاف الفاظ میں اعلان کر دیا ہے، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ کہ جس بندے نے اللہ کے ساتھ شرک کر دیا، ایسا بندہ چاہے جتنی مرضی نیکیاں کر لے، کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور ایسے بندے کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اللہ رب العزت یہ غفور الرحیم ذات ہے، اتنی رحیم ذات ہے کہ اس کی رحمت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اللہ نے اپنی رحمت کا صرف ایک حصہ اس دنیا کے اندر اتارا ہے، وہ اس ایک حصہ رحمت کی بدولت ماں اولاد سے محبت کرتی ہے، اولاد ماں باپ سے محبت کرتی ہے، استاد شاگرد سے محبت کرتے ہیں، شاگرد استادوں سے محبت کیا کرتے ہیں، یہ اس ایک حصہ رحمت کی بدولت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے 99 رحمتوں کے حصے کو سنبھال کر رکھا ہے کہ کل قیامت کے دن میری امت کے اندر جتنے بھی گناہ گار لوگ ہوں گے، اللہ رب العزت اپنے اس ایک حصہ رحمت کو ان 99 رحمتوں کے حصے کے ساتھ ملا کر 100 حصوں کو مکمل کر کے جتنے بھی لوگوں نے گناہ کیے ہوں گے، اپنی رحمت سے ان کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں جنت کا مستحق بنا دیں گے۔ لیکن وہ بندہ کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہو، اللہ ایسے بندے کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ شرک نہ کیا ہو، موحد ہو، اللہ کی وحدانیت، اس کی الوہیت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ اللہ نے صاف الفاظ میں انسان کو سمجھا دیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء کہ جس بندے نے اللہ کے ساتھ شرک کر دیا، اللہ اسے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ہاں اگر انسان ہونے کے ناطے انسان سے کوئی اور گناہ ہو گیا، کوئی اور خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، اللہ اپنی رحمت سے ان کو معاف کر دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ شرک نہ کیا ہو۔ جس نے شرک کر دیا اس کی معافی نہیں ہوتی، وہ کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتا۔ قیامت کے روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وہ جہنم کے اندر جا رہی ہوگی۔ انبیاء کے ساتھ خونی رشتہ ہے، لیکن خونی رشتہ ہونے کے باوجود وہ جہنم میں جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟
کیونکہ انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دیا تھا، اللہ کی توحید کا انکار کر دیا تھا۔ چاہے جتنا بھی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، جو انسان مشرک ہوتا ہے اس کی معافی نہیں ہوتی، اور اللہ رب العزت نے مشرک کے لیے توبہ کرنے کو بھی منع کر دیا ہے کہ مشرک کے لیے آپ توبہ اور استغفار بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا 11ویں سپارے کے 3 رکوع کی 3 آیت کے اندر، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، نہ تو کسی نبی کے لیے یہ بات جائز ہے، والذین آمنوا، اور نہ ہی ایمان والوں کے لیے یہ بات مناسب ہے، یہ بات جائز ہے، ان یستغفروا، یہ کہ وہ اللہ کے سامنے بخشش مانگے، توبہ اور استغفار کرے، للمشرکین، مشرکین کے لیے، ولو کانوا اولی قربی، اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو۔ نہ کسی نبی کے لیے یہ بات جائز ہے اور نہ ہی کسی ایمان والے کے لیے یہ بات جائز ہے۔ یہ عقیدہ توحید نہایت ہی اہم ترین عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے کہ جب انسان حج کے اندر جاتا ہے تو وہاں پر بھی انسان کو عقیدہ توحید کی تعلیم دی جاتی ہے کہ مقام حج یعنی مکہ مکرمہ پہنچنے سے کئی میل پہلے ہی جب انسان میقات پر پہنچتا ہے، احرام باندھ لیتا ہے، تو اس حاجی کو حکم دیا جاتا ہے کہ تو نے اللہ کی توحید، اللہ کی تحمید، اللہ کی کبریائی، اللہ کی توصیف، اللہ کی عظمت کا اعلان کرنا ہے، اللہ کی عظمت کے ڈنکے بجانے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب انسان اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، اللہ کی توحید کے ڈنکے بجاتا ہے، تو اس دعا کے اندر بھی غور کرے تو اللہ نے 2 موقعوں کے اوپر انسان کو شرک سے روکا ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک، تیرا کوئی شریک نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی سمت نہیں، تو بے نیاز ہے، تیرا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اور اسی کے آخر میں بھی فرمایا لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر انسان جب اپنے طواف کا آغاز کرتا ہے، وہاں پر بھی انسان کو حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ کی کبریائی، اللہ کی توحید کے ڈنکے بجانے ہیں، حتیٰ کہ طواف کے اندر انسان کو کثرت سے حکم دیا جاتا ہے کہ کثرت سے اللہ کو یاد کرے، اللہ کی توحید کے ڈنکے بجائے۔ طواف کرنے کے بعد انسان صفا پہاڑی کی طرف جاتا ہے، صفا پہاڑی پر جاتا ہے، وہاں پر بھی جا کر اللہ کی توحید کے ڈنکے بجاتا ہے، مروہ پہاڑی پر جاتا ہے، وہاں پر بھی اللہ کی توحید کو بیان کرتا ہے، پھر مزدلفہ جاتا ہے، عرفات کے میدان میں جاتا ہے، وہاں پر بھی جا کر دعا پڑھتا ہے، جس دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بہترین دعا قرار دیا ہے۔ وہ ساری کی ساری دعا ہے کیا؟ وہ ساری کی ساری دعا ہے ہی عقیدہ توحید۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حاجی میدان عرفات پہ جاتے ہیں، وہاں پر جا کر کثرت سے دعا پڑھتے ہیں۔ کون سی دعا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وحدہ تو اکیلا ہے، تیرا کوئی ہمسر نہیں ہے، لا شریک لہ، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک، بادشاہت ساری کی ساری تیری ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، تعریف بھی تیرے ہی لیے ہے، تعریف کے لائق ذات تو ہی ہے، ہم انسان تعریف کے لائق نہیں، تعریف کے لائق ذات تو تیری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفوں کے لائق ذات اگر ہے کوئی لائق تو صرف اور صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، تیرا اختیار ہر چیز کے اوپر ہے۔ پھر انسان قیام مزدلفہ کے دوران مسلسل اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر انسان کو حکم دیا ہے کہ حاجی جب تو مزدلفہ میں پہنچے وہاں پر جا کر کثرت سے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، کہ اللہ کو مشعر حرام کے پاس کثرت سے یاد کرو۔ مشعر حرام یہ مزدلفہ کا دوسرا نام ہے۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ مزدلفہ میں جا کر کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ کتنا یاد کرو؟
وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس طرح یاد کرو جس طرح اللہ نے تمہیں ہدایت کی توفیق بخشی ہے۔ اگر اللہ تمہیں ہدایت کی توفیق نہ بخشے، ساری دنیا بھی مل جاتی تمہیں ہدایت نہ دے سکتے تھے۔ جب اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، جتنی ہدایت اللہ نے تمہیں دی ہے اسی طرح کثرت سے اللہ کو بھی یاد کرو۔ پھر انسان مینا سے عرفات جاتا ہے، عرفات سے مزدلفہ جاتا ہے، مزدلفہ سے پھر مینا آ جاتا ہے، مسلسل تلبیہ پڑھتا رہتا ہے، لبیک اللہم لبیک، اللہ کی تعریف، اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت کے ڈنکے بجاتا ہے، اللہ کو بلند آواز سے پکارتا رہتا ہے۔ قربانی کرنے کے وقت اللہ کا نام لیتا ہے کہ اللہ ہم تیرے ہی نام پر اپنی یہ قربانی کو تیری راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ رمی جمار کے وقت کنکری پھینکتا ہے تو اللہ کا نام لے کر پھینکتا ہے، اللہ کی کبریائی کا نعرہ بلند کرتا ہے۔ ایام حج کے اندر جو مخصوص ایام ہے 11ویں 12ویں 13ویں ذی الحجہ، جنہیں ایام تشریق بھی کہا جاتا ہے، جنہیں تمام دنوں کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بہترین دن قرار دیا ہے۔ 365 دنوں کے اندر ان 3 دنوں کا مقام تمام دنوں سے زیادہ ہے۔ کیوں زیادہ ہے؟ کہ ان دنوں کے اندر اللہ کی توحید اور اللہ کی کبریائی کو بیان کیا جاتا ہے۔ ان ایام کے اندر اللہ کو کثرت سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ فی ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہے، یہ 3 دن ہے ایام معدودات جنہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ اور 13ویں ذی الحجہ، ان میں کثرت سے اللہ کو یاد انسان کرتا ہے، اس لیے ان 3 دنوں کو تمام دنوں سے افضل قرار دیا گیا۔ گویا کہ اگر ہم حج کی تمام عبادات کے اندر غور و فکر کریں تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان قدم بقدم اللہ کی توحید کے ڈنکے بجاتا ہے، عقیدہ توحید کو بیان کرتا ہے، اللہ کی کبریائی کو بیان کرتا ہے، اللہ کی تقدیس، اس کی پاک دامنی کو بیان کرتا ہے، اور کلمات نکلوا کر یہ انسان پورا اہتمام کرتا ہے کہ اگر کوئی حاجی پورے فہم کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ اس کے اندر غور و فکر کرے تو عقیدہ توحید حاجی کے دل کے اندر اور اس کے دماغ کے اندر صحیح معنوں میں راسخ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر وقت انسان اللہ کی کبریائی کو بیان کرتا رہتا ہے، ہر وقت اس کی زبان سے تلبیہ بلند ہوتا رہتا ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور حج کا دوسرا مقصد کہ اتباع سنت ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے اس طریقے کے مطابق حج کے ارکان کو ادا کرنا ہے۔ جس طریقے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے حج ادا، اس کے مطابق حج کو ادا کرنا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کرنا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے اس کے مطابق کرنا ہے۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے حکم دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی ہے۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی گویا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کرتے ہوئے انہیں نصیحت کی کہ اے معاذ من رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس بندے نے میری سنت سے اعراض کر لیا وہ مجھ سے نہیں ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو میری سنت کا تابع دار بن جاتا ہے، میری سنت کی پیروی کرتا ہے، تو ایسے بندے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ، ایسا بندہ وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ شرط کیا ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی کو بسر کرنا ہے۔ اور ان تمام آیات کے اندر بھی اگر انسان غور و فکر کرتا ہے، احادیث کے اندر غور و فکر کرتا ہے، تو انسان کے نیک اعمال قبول ہونے کی شرط یہ ہے کہ انسان کے تمام اعمال سنت رسول کے مطابق ہونے چاہیے۔ اگر سنت رسول کے خلاف ہے، جتنی مرضی نیکیاں کر لے، کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اور جب انسان حج کرنے کے لیے جاتا ہے
وہاں پر بھی جو کام کرتا ہے، جو اعمال ادا کرتا ہے، وہ اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی بتائے ہیں۔ جس طریقے سے حج کے ارکان ادا کرتا ہے وہی ارکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی بتائے ہیں۔ اگر انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف کے حج کے ارکان ادا کرے گا، جتنے مرضی ارکان ادا کر لے، کوئی بھی رکن اس کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے انکار کر دیا۔ جب انسان حج ادا کر لیتا ہے، حج ادا کرنے کے بعد انسان واپس آتا ہے بیت اللہ میں، آ کر طواف کرتا ہے، انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے بار بار طواف کیا، اتنی بار طواف کیا، اب آخر میں آ کر پھر طواف کیوں کر رہا ہے، جسے طواف وداع بھی کہا جاتا ہے۔ طواف وداع کرنے کے بعد انسان اپنے ملک واپس آ جاتا ہے۔ اگر انسان یہ ادا نہیں کر سکتا تو انسان مکہ مکرمہ سے رخصت نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ سنت ہے۔ اگر انسان اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا حج ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ سنت کی خلاف ورزی کر دیتا ہے۔ مناسک حج جتنے بھی ہیں، شروع سے لے کر آخر تک تمام مناسک، تمام ارکان کو دیکھ لے، وہ سارے کے سارے ارکان انسان کی سمجھ میں نہیں آتے، انسان کی سوچ میں نہیں آتے۔ انسان ادا کرتا ہے، کیوں ادا کرتا ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے یہ بتانے کے لیے کہ جو حاجی ہے وہ نہ تو زمان اور مکان کا بندہ ہے، نہ عقل و خرد کا غلام ہے، وہ بلکہ وہ غلام ہے تو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا غلام ہے۔ انسان کے عقل و شعور کو کوئی عمل دخل نہیں ہے، اگر عمل دخل ہے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا، جس سے مطلوب ہے غیر مشروط اطاعت رسول، بلا چون چرا کے، بغیر کسی حیل و حجت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دوران حج، دوران طواف حجر اسود کے پاس آئے اور آ کر حجر اسود سے فرمایا کہ اے حجر اسود، میرا دل نہیں کرتا تجھے بوسہ دینے کے لیے، تو صرف ایک پتھر ہے، نہ تو مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے۔ اگر میں تجھے بوسہ دیتا ہوں کس لیے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا تھا، اس لیے میں بوسہ دیتا ہوں۔ تو صرف ایک پتھر ہے، نہ نقصان دے سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے۔ بوسہ اس لیے دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا تھا، ان کی اطاعت کی۔ اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ہم رمل کیوں کرتے ہیں؟ رمل کا معنی یہ ہے کہ جب انسان طواف کرتا ہے تو پہلے 3 چکروں میں ساج کرتا ہے، ذرا قوت کے ساتھ، ذرا تیز قدمی کے ساتھ چلتا ہے۔ کہ ہم رمل کیوں کرتے ہیں؟ پہلے تو رمل ہم اس لیے کیا کرتے تھے کہ مشرکین ہمیں دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں، وہ ہمارے اوپر حاوی ہو گئے، لیکن اب اللہ نے تو ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اب ہم رمل کیوں کرتے ہیں؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دیا، وہ فرماتے ہیں کہ ہم رمل اس لیے کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں وہ رمل کیا کرتے تھے، ذرا تیز قدمی کے ساتھ چلا کرتے تھے، قوت کے ساتھ اپنے قدموں کو رکھا کرتے تھے۔ یہ سارے اعمال ہم کیوں کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ انسان کی عقل و سوچ کو کوئی عمل دخل نہیں، انسان نے جو بھی کام کرنا ہے اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے۔ یہی ہے وہ انقلابی فکر جو مناسک حج ایک باشعور حاجی کے اندر پیدا کر دیتے ہیں، جس کا اظہار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران طواف کیا تھا کہ حج کا اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنی ساری زندگی اتباع سنت کے مطابق گزارے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے، اسی طریقے کے مطابق اپنی ساری زندگی بسر کرے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عبادات 3 طرح کی ہیں: قولی عبادت، مالی عبادت، بدنی عبادت۔ زبان سے اللہ کی عبادت کرنا، مال سے اللہ کی عبادت کرنا، بدن سے اللہ کی عبادت کرنا۔ باقی جتنی باتیں ہیں ان کے اندر کسی میں ایک عبادت آتی ہے، کسی میں 2 باتیں آتی ہیں،
نماز انسان ادا کرتا ہے، دو ہی باتیں ہیں، قولی عبادت زبان سے ادا کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بدن سے رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، قیام کرتا ہے، تشہد کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، بدن کے ساتھ اس کا تعلق ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، مال کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لیکن حج یہ وہ واحد ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر تینوں عبادات آ جاتی ہیں کہ انسان اپنا مال خرچ کرتا ہے بیت اللہ کے سفر کے لیے، انسان طواف کرتا ہے اپنے بدن کے ذریعے اور زبان سے اللہ کی توحید، اللہ کی کبریائی، اللہ کی تلبیہ کو بلند کرتا ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں تو وحدہ لا شریک ہے۔ لہذا انسان کے پاس یہ بات لازم ہے کہ جس انسان کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ حج کو ادا کرنے میں جلدی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قدر علی الحج فلیتعجل، جس بندے کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، حج کی وہ قدرت رکھتا ہے، اس کے پاس طاقت بھی ہے، مال و دولت بھی موجود ہے، تو اس انسان کے اوپر یہ بات لازم ہے